بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے اس درس میں مشکات المصابیح کتاب الصلاۃ کے ذیل میں اوقات نماز کے حوالے سے ہم چند احادیث پاک کا ذکر کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز اللہ رب العزت نے فرض کی ہے اور نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جب چاہیں جس وقت چاہیں جو نماز پڑھ لیں۔ فجر کا اپنا وقت ہے، ظہر کا اپنا وقت ہے، عصر مغرب عشاء کا اپنا وقت ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 103 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ نماز اہل ایمان پر وقت کے حساب سے فرض کی گئی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اہل ایمان پر وقت کی پابندی کے ساتھ لازم کی گئی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طرح لوگوں کو نماز کی اہمیت بتائی، اسی طرح ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو نماز کے وقت کے حوالے سے بھی تعلیم فرمائی۔ یہ جو نماز کا وقت ہے، اس کا عمومی حکم تو قرآن نے دے دیا، مگر اس حکم کی جو تفصیل ہے کہ کون سی نماز کے لیے کون سا وقت ہے، رب کائنات نے جبرائیل امین کے ذریعے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے پانچوں نمازوں کے اوقات کے حوالے سے خود جبرائیل امین کو بھیج کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی تعلیم فرمائی۔ میں اس حدیث پاک کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ کے پاس یعنی خانہ کعبہ، بیت اللہ کے پاس جبرائیل امین 2 بار میرے امام بنے، 2 بار میرے امام بنے۔ انہوں نے مجھے ظہر کی نماز پڑھائی جبکہ سورج دوپہر سے ڈھل گیا تھا، یعنی وہ جو سورج عین سر پہ ہوتا ہے اس سے مغرب کی جانب ڈھل گیا تھا، اس وقت انہوں نے مجھے ظہر کی نماز پڑھائی۔ یہ ظہر کا اول وقت ہے۔ میں اس کی مزید وضاحت دونوں حدیثیں بیان کر کے پھر کروں گا۔ جبرائیل نے مجھے فرمایا، اس وقت وہ جو ظہر کا نماز کا ٹائم بتایا، اس وقت سایہ تسمے کی مقدار تھا۔ جب سورج عین سر پہ ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں سایہ سب سے چھوٹا ہو جاتا ہے، اور جب سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو سایہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا سایہ تسمے کی مقدار تھا، سب سے چھوٹا سایہ تھا۔ جبرائیل نے مجھے عصر کی نماز پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا۔ وہ جو سب سے چھوٹا سایہ ہوتا ہے اسے سایہ اصلی کہتے ہیں۔ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے، مگر آپ دھیان فرمائیں گے تو بات کلیئر ہو جائے گی۔ جب انسان کا سایہ عین دن کے وقت جب سورج سر پر ہوتا ہے اور سایہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے، اسے سایہ اصلی کہتے ہیں۔ جب وہ اصلی سایہ ڈبل ہو گیا، فرماتے جبرائیل نے مجھے عصر کی نماز پڑھائی۔ پھر فرمایا مجھے مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جس وقت روزے دار روزہ افطار کرتا ہے، یعنی جب سورج ڈوبتا ہے۔ آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کا ذکر نہیں کیا۔ فرمایا پھر مجھے فجر کی نماز پڑھائی جس وقت کے روزے دار کے لیے کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ ایک دن جبرائیل نے مجھے اس طرح نماز پڑھائی۔ اب دوسرے دن جبرائیل آئے۔ اب پہلے دن جبرائیل نے نمازوں کا اول ٹائم پر نماز پڑھائی، یعنی نماز کا وقت جو ہی شروع ہوتا ہے، شروع کے ٹائم پر جبرائیل امین نے آ کے نماز پڑھائی۔ مقصد یہ بتلانا تھا کہ نماز کا ٹائم شروع اس وقت ہوتا ہے۔ دوسرے دن آقا فرماتے ہیں جبرائیل امین نے مجھے ظہر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا، یعنی کل جس ٹائم پر عصر پڑھائی تھی آج اس ٹائم پر ظہر پڑھائی۔ ہم پچھلے الفاظ میں پڑھا ہے کہ جب سایہ ایک اصل سایہ سے ڈبل ہو گیا تھا تو عصر پڑھائی تھی پہلے دن، اگلے دن فرمایا کہ اس ٹائم مجھے ظہر پڑھائی، یعنی وہ ظہر کا اینڈ ٹائم تھا اور عصر کا سٹارٹنگ ٹائم تھا۔ اب آج جو نمازیں دوسرے دن جبرائیل جو نمازیں پڑھا رہے ہیں وہ آخری وقت پہ پڑھا رہے ہیں،
تاکہ سرکار کو اور سرکار کے ذریعے پوری امت کو بتایا جائے نماز کا سٹارٹنگ ٹائم کیا ہے اور نماز کا اینڈنگ ٹائم کیا ہے. پہلے دن شروع والے وقت پہ پڑھائی، دوسرے دن اینڈ والے ٹائم پر پڑھائی، تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ نماز کا وقت شروع کب ہوتا ہے، نماز کا وقت ختم کب ہوتا ہے. میں مجھے عصر کی نماز پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو گیا تھا، یعنی سایہ اصلی 1 مرتبہ ڈبل نہیں 2 مرتبہ ڈبل ہو چکا تھا. پھر مجھے عصر کی نماز پڑھائی اور مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزے دار روزہ کھولتا ہے، اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں کیا. وہ پہلے دن بھی اسی ٹائم پڑھائی، دوسرے دن بھی اسی ٹائم پڑھائی. اور عشاء کی نماز پڑھائی جبکہ رات کا 1/3 حصہ گزر گیا تھا. رات کا 1/3 حصہ. ہم آج کل جو نماز عشاء پڑھتے ہیں ہم بالکل شروع کے ٹائم میں پڑھ لیتے ہیں، ٹائم ہوتا ہے بس اذان دی 15 منٹ بعد ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کا ٹائم شروع اسی وقت ہو جاتا ہے. یعنی ہمارے رواج میں اس وقت اول وقت آ گیا ہے عشاء کا. جبرائیل امین نے سرکار کو پڑھائی جب رات کا پہلا حصہ گزر چکا تھا. اگر رات کو ہم 8 گھنٹے کی فرض کر لیں اور رات شروع ہوتی ہے مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے تو تقریباً 10 بجے انہوں نے نماز پڑھائی، کم و بیش 10 بجے کے حساب سے نماز پڑھائی. فجر کی نماز مجھے پڑھائی سفید وقت میں. پہلے دن پڑھائی تھی جب روزے دار روزہ بند کرتا ہے، یعنی فجر کا ٹائم جو ہی شروع ہوتا ہے تب پڑھا دی تھی. دوسرے دن پڑھائی جب روشنی آسمان کی تھوڑی تھوڑی پھیل گئی، سورج نکلا تو نہیں تھا، سورج نکلے تو ٹائم ختم ہو جاتا ہے، مگر سفیدی پھیل چکی تھی، اندھیرا نہیں تھا، سفیدی پھیل چکی تھی. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے ان 2 اوقات کے اوپر نماز پڑھائی. میں ایک حدیث پاک کا اور ذکر کرتا ہوں. بات یہی ہے، یوں سمجھے کہ ریپیٹ ہے مگر موقع اور ہے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا کہ ہر نماز کا اول وقت کون سا ہے، آخر وقت کون سا ہے. سرکار نے فرمایا تو 2 دن ہمارے ساتھ نمازیں پڑھ. وہ باہر سے بندہ آیا تھا، کسی دیہات سے آیا تھا. میں 2 دن تو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھ. آقا اسے ایک دن اول وقت میں پڑھا کے دکھا رہے ہیں، دوسرے دن آخر وقت میں پڑھا کے دکھا رہے ہیں، تاکہ پوچھنے والے بندے کو اول آخر دونوں ٹائم کی خبر ہو جائے اور وہ جا کر اپنی قوم کو بتائے جا کر. پھر جب سورج دوپہر سے ڈھلا یعنی جب زوال، اصل میں ہم کہتے ہیں زوال کا ٹائم میں نماز نہ پڑھیں، یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے. زوال کا معنی ہے ڈھلنا. جب ڈھلے تو ظہر شروع ہو جاتی ہے، جب عین سر پہ ہو تب نماز نہیں پڑھتے، اسے کہتے ہیں استوا. یہ لفظ ہمارے ہاں لوگ بولتے نہیں ہیں اس لیے لوگ نہیں جانتے. استوا کا ٹائم ہوتا ہے. زوال کے ٹائم پہ زوال کا معنی ہے ڈھلنا. جب سورج عین سر سے ڈھلنا شروع ہو جائے تو ظہر کا ٹائم شروع ہو جایا کرتا ہے. پہلے دن نماز پڑھائی. میں اب جلدی کر دیتا ہوں چونکہ باتیں وہی ہیں جو ہم پچھلے حدیث میں بیان کر چکے. تو سرکار نے بلال کو حکم دیا نماز ظہر کی اقامت کہو. پھر انہوں نے نماز عصر کی اذان و اقامت کا حکم دیا جب سورج ابھی بلندی پر تھا اور اس کی دھوپ صاف اور تیز تھی اور سفید تھی، یعنی وہ جو سورج اصل سایہ سے ڈبل ہوا تھا. پھر انہیں حکم دیا کہ نماز مغرب کی اقامت کہو جبکہ سورج غروب ہو گیا تھا. پھر حکم دیا کہ نماز عشاء کی اقامت کہو جبکہ شفق غائب ہو گئی. شفق کہتے ہیں سورج ڈوبنے کے بعد وہ جو سرخی آسمان کے کناروں پہ نظر آتی ہے اسے شفق کہتے ہیں، وہ جو سرخی نظر آتی ہے آسمان کے کناروں پر. پھر فرمایا کہ جب فجر طلوع ہوئی یعنی جب ہم روزہ بند کرتے ہیں پھر اس ٹائم نماز فجر کی نماز پڑھائی. جب دوسرا دن آیا تو آپ نے بلال کو کہا کہ ظہر ٹھنڈی کر کے پڑھنا آج، یعنی وہ جو سورج سر پہ ہوتا ہے پہلا پہر ہوا اس ٹائم نہیں، کہا ٹھنڈی کر کے پڑھو، یہ ایک پہر بھی گزر جائے اور جب دوسرا جس کو ہم کہتے ہیں کہ سے پہر آ گیا ہے اس ٹائم ان سے عصر کی نماز پڑھوائی، کہا ظہر کی نماز، کہا ٹھنڈی کر کے پڑھو. پھر آپ نے عصر کی نماز ادا کی جبکہ سورج ابھی بلند تھا مگر کل کے مقابلے میں لیٹ کر کے پڑھی. اور عشاء کی نماز رات کا تہائی حصہ گزرنے کے بعد پڑھی اور جو فجر کی نماز سفید کر کے پڑھی. پھر فرمایا نمازوں کا وقت دریافت کرنے والا بندہ کدھر ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں. فرمایا یہ ہے ہماری نمازوں کے اوقات جو 2 دن میں تم نے دیکھے. پہلے دن ہم نے اول وقت تمہیں بتائے، دوسرے دن ہم نے تمہیں آخر وقت بتائے تھے. ان احادیث پاک کے بعد میں تھوڑی سی وضاحت یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اوقات ہیں یہ ہے اول وقت اور آخر وقت.
اب ایک بحث علماء کرتے ہیں کہ اس میں ترجیحی ٹائم، زیادہ مستحب وقت کون سا ہے، بہتر وقت کون سا ہے۔ ہمارے امت کے اندر دو طبقات ہو گئے، ہمارے ہاں بعض لوگ وہ ہے جو اول ٹائم میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو عرب دنیا ہے وہ اول ٹائم پڑھتی ہے نماز، اور ہمارے جو فقہائے احناف ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کہا کہ فجر کو لیٹ کر کے پڑھنا مستحب ہے۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ نمازی اکٹھے ہو جائیں۔ آپ بہت جلدی پڑھیں گے تو کئی لوگ نہیں آ سکیں گے۔ نمازوں کے اندر میں باقی تفصیلات چھوڑ دوں تو اتنا جاننا ضروری ہے کہ یہ جو اول اور آخر ٹائم ہے، اس کے درمیان وہ ٹائم فکس کر لینا جس میں اہل محلہ کو سہولت ہو، جس میں نمازی زیادہ اکٹھے ہو جائیں، وہ ٹائم زیادہ مستحب سمجھا جائے گا، وہی ٹائم زیادہ اچھا سمجھا جائے گا۔ اگر ہمارے محلے کے حساب سے، میں ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ زیادہ غالب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم دفتروں سے آتے ہیں اور ہماری ظہر جو ہے وہ اس ٹائم ہونی چاہیے، 2:30 بجے ہونی چاہیے، 3 بجے ہونی چاہیے، تو شرعن اگر زیادہ نمازی اس وقت حاضر ہو سکتے ہیں تو شرعن کوئی قباحت نہیں ہے اگر ٹائم کو اوپر لے جائیں۔ یہ جو ٹائم ہم اب رکھا ہوا ہے یہ بھی تو اپنی سہولت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو وقت کے مدت کو پھیلا دیا ہے۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ 10 منٹ ہے فٹافٹ نماز پڑھو۔ میرا خدا بڑا مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر، بڑا رحیم ہے۔ اس نے 15 منٹ نہیں دیے کہ بس یہ ٹائم ہے بھاگو نماز پڑھو، جتنا جو سارے کام چھوڑو یہاں آ جاؤ۔ خدا نے لمبا ٹائم دے دیا کہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہاں ختم ہو رہا ہے۔ اب تم جماعت پڑھنے کے لیے آپس میں اتفاق اور ایکا کر کے جس میں زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں وہ وقت مقرر کر لو، اس وقت کے اندر نماز پڑھنا مستحب ٹائم کہلائے گا۔ اور آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بعض احادیث پاک میں یہ ملتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے اور جلدی ہوتی تو آقا نامدار ظہر اور عصر کو اکٹھا کر دیتے اور مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر دیتے۔ یہ بخاری و مسلم کی بعض احادیث میں یہ بات موجود ہے۔ اس لیے کئی لوگ سفر کے موقع پر یا حالات ٹھیک نہ ہو، بارشیں ہوں، کچھ طوفان ہو تو نماز اکٹھا کر لیتے۔ ہمارے امت میں کچھ لوگ کرتے ہیں، مگر احناف کی رائے یہ ہے کیونکہ اللہ پاک نے کہا کہ نمازیں اپنے ٹائم پر فرض ہیں، تو آپ ظہر کو عصر کے ٹائم میں یا عصر کو ظہر کے وقت میں داخل نہیں کریں، نہ کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مغرب کو عشاء کے ٹائم میں یا عشاء کو مغرب کے ٹائم میں داخل نہ کریں۔ تو پھر علماء کہتے ہیں کہ وہ جو سرکار سے روایت منسوب ہے کہ آپ نے اکٹھے کر کے پڑھی ہیں تو اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ ہم کہتے ہیں وہ جو سرکار کا اکٹھے پڑھنا ہے وہ حقیقتاً جمع نہیں ہے، یہ ایک ٹیکنیکل لفظ بول رہا ہوں، وہ حقیقی جمع نہیں ہے، وہ جمع صوری ہے۔ صوری کہتے ہیں صورت سے نکلا ہے، یعنی نظر ایسے آ رہا ہے کہ جمع کیا مگر جمع کیا نہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے؟ یہ بات اس طرح ہے کہ ظہر کی نماز کو ظہر کے آخری ٹائم پہ پڑھا، عصر کی نماز کو عصر کے پہلے ٹائم پر پڑھا۔ جب آپ ظہر کو آخری وقت میں پڑھیں گے اور عصر کو شروع ٹائم میں پڑھیں گے تو کیا لگے گا؟ دو نمازیں ہم نے اکٹھی پڑھی ہیں، مگر وہ حقیقت میں ظہر اپنے ٹائم پر ہے، اینڈ پر ہے، اور عصر اپنے ٹائم کے سٹارٹ پر ہے۔ لگ رہا ہے کہ کٹھی ہیں مگر حقیقتاً وہ کٹھی نہیں ہے۔ سرکار پھر ایسے کر لیا کرتے تھے جب چونکہ اس زمانے میں قافلے ہوتے تھے، پڑاؤ ڈالنا، سواریاں روکنا، سامان اتارنا، نمازیں پڑھنا، اگر ہر ٹائم ایسا کرتے تو سفر کے اندر تکلیف ہو سکتی تھی۔ اگر جلدی ہوتی تو ایک ہی وقت میں روک لیتے ظہر کے اینڈ ٹائم پر، وہاں ظہر پڑھی، ساتھ ہی عصر پڑھی، قافلہ پھر روانہ ہو گیا۔ یہ اس کو کہتے ہیں جمع صوری۔ تو جمع صوری کے ہم قائل ہیں مگر ظہر کے ٹائم میں عصر پڑھنے کے ہم قائل نہیں ہیں، سوائے وہ جو حج کا موقع ہے جب نمازیں اکٹھی کی جاتی ہیں، وہ آقا نامدار کی سنت متواترہ سے ثابت ہے کہ آپ عرفات کے اندر ظہر عصر اکٹھی کر لیتے ہیں اور آپ مزدلفہ کے اندر مغرب عشاء اکٹھی کر لیتے ہیں۔ وہ حکم سرکار دو عالم کا حج کے دنوں کے ساتھ ہے، عام دنوں کے ساتھ نہیں ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تعلیمات دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔